الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد أفلح ورشد ومن يعص الله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان إنا لله وإنا إليه راجعون أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم
اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے اس کو پھر کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو وہ خود روک دے اس کے بعد پھر اس کو کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور وہ ذات بڑی ہی غلبے والی اور بڑی ہی حکمتوں والی ذات۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے انسان کا وجود جن دو بڑی اینٹیٹیز، جن دو بڑی صلاحیتوں کے ساتھ بنایا ہے، ان میں سے ایک اس کا باطن ہے اور ایک اس کا ظاہر ہے۔ باطن جس کو بعض اوقات نفس کہہ دیا جاتا ہے، بعض اوقات عقل کہہ دیا جاتا ہے، بعض اوقات ذہن کہہ دیا جاتا ہے، بعض اوقات ہم دل بھی کہہ لیتے ہیں، دل میں کیا ہے اور جسم میں کیا ہے، یہ ساری چیزیں، اور اس کو بعض اوقات ان ساری صلاحیتوں کی مالک ایک چیز، ایک اینٹیٹی جس کو روح کہا جاتا ہے، کہ روح انسانی جسم، روح اور جسم کا مجموعہ۔ روح کی فطرت کے اندر راستی ہے، روح کی فطرت کے اندر سچائی ہے، اور اگر کسی وقت وہ سچائی خود ہی بگڑ جائے، اس نے پورے جسم کو اسی فکر کے اوپر، اسی سچائی کے اوپر رکھنا ہوتا۔ اگر روح کا رخ بدل جائے، اس کی فطرت بگڑ جائے، جسمانی تقاضے غالب آ جائیں، یا اس کے اوپر ایسی فکر غالب آ جائے روح کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کے احکام بھی پس پش چلے جائیں، اللہ پر توکل بھی پس پش چلا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی پس پش چلے جائیں، اور صرف انسان اپنے اس خیال، اپنے گمان اور اپنے اس ذہن کی وجہ سے اپنے کسی عمل کی بنیاد رکھ دے، اسی بات کو شریعت نے بدگمانی اور بدشگونی اور نحوست کہا۔ اسی چیز کی نحوست ہوتی، کیونکہ میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، کیونکہ انسان کے ذہن کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ وہ انسان کو عمل پہ مجبور کر لیتا، جو کچھ انسان سوچتا ہے پھر جسم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا۔ تو اگر کسی کو اس نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے فلاں کام کرنا، اور کسی بھی چیز کو دیکھ کر یا کسی بات کو سن کر یا کسی شخصیت کو دیکھ کر اگر اس نے اپنا ارادہ بدل لیا، کسی بھی اس ایسے گمان کی بنیاد پر، وہ کوئی کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، جیسے میں نے پچھلے جو بھی عرض کیا تھا، کالی بلی راستہ کاٹ گئی، اچھا بھلا جا رہا تھا، یا اس نے راستے میں حج کے لیے نکلا تھا، راستے میں کوئی ایسی بات ہو گئی، کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، کوئی ایسا آدمی مل گیا جو دشمن تھا، اس سے اندازہ کیا کہ یہ سفر میرے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، یہ تو منحوس ہے سفر، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی واقعے کی بنیاد پر، کسی خیال کی بنیاد پر، کسی شخصیت سے ملاقات کی بنیاد پر، کسی چیز کو دیکھنے کی بنیاد پر اگر کسی نے اپنا ارادہ ترک کر لیا، جو حلال ارادہ تھا، جائز ارادہ تھا، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو ارادے کو پورا کرنے کی طاقت بھی موجود تھی، اور صرف ایسی کسی گمان کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا، اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شرک ہے۔ من ردتہ طیرتہ عن حاجتہ، یا من ردت طیرتہ عن حاجتہ، جس کو کسی کی بدشگونی، بدگمانی اور یہ کہنا کہ یہ میرے لیے مبارک گھڑی نہیں ہے، یہ منحوس گھڑی ہے، وہ بھلے آپ خود کہہ لیں، بھلے کوئی طوطے والا پروفیسر کہہ دے، بھلے کوئی علم نجوم کا ماہر کہہ دے، بھلے کوئی علم العادات کا ماہر کہہ دے، علم جفر کا ماہر کہہ دے، کوئی کسی بھی طرح آپ کو کسی بھی بنیاد پر ایک خبر دے دے جو نہ اللہ نے دی، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، آپ نے خود بنائی اور اس کام سے رک گئے، من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔
اللہ اکبر. طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے اور اس کو علامہ البانی سلسلہ صحیحہ میں بھی درج کیا اور صحیح حدیث. اللہ اکبر کہ کسی کام سے رک گیا کسی بھی وجہ سے، کسی نحوست کے گمان کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف توکل ہوتا ہے، بھروسہ اللہ پر، اور ایک طرف بدگمانی اور بدشگونی ہوتی ہے. فلاں گھڑی منحوس ہے، فلاں دن منحوس ہے، فلاں چیز منحوس ہے، لہذا مجھے اس منحوس جگہ پہ نہیں جانا چاہیے، منحوس چیز پر کی طرف نہیں جانا چاہیے، منحوس سے بچنا چاہیے، مبارک کی طرف جانا چاہیے. یہ وہ باتیں ہیں جو انسان اپنے گمان سے سوچتا ہے. اس پر اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہو تو پھر اس پر توکل کرنا چاہیے، اگر نہ ہو پھر نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کے علاقے میں قحط پڑا تھا تو اس کی طرف جا رہے تھے، قحط زدہ علاقے کی طرف جا رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کسی نے سنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی اور طاعون کی زدہ علاقے کی طرف جا رہے تھے، لیکن کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قحط زدہ یہ جو طاعون زدہ علاقہ ہے یا کوئی بھی وبا پھیلی ہوئی ہو اس علاقے کی طرف نہیں جانا چاہیے. آپ کو باہر سے پتہ چل گیا فلاں علاقے میں یہ وبا پھیلی ہوئی، وہاں نہیں جانا چاہیے. اگر کوئی شخص پہلے سے وہاں موجود ہے تو اس کو اس وبا کی وجہ سے وہاں سے نکل نہیں جانا چاہیے. یعنی اگر کوئی شخص اس علاقے میں موجود ہے، وہاں وبا پھیل گئی ہے، تو وہ اس لیے ہجرت کر جائے کہ یہاں وبا پھیل گئی میں نکل جاؤں، یہ درست نہیں ہے، منع کیا نبی پاک. اگر کوئی کسی تندرست علاقے میں موجود ہے اور اس کو معلوم ہے کہ وہاں طاعون وبا کوئی پھیلی ہوئی ہے تو وہ وہاں نہ جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے واپسی کا ارادہ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آگے، بات ختم ہو گئی. اب اگر کوئی شخص کہے کہ میرے اندر توکل ہے، میرے اندر اللہ کا بھروسہ ہے، میں وہاں جا سکتا ہوں، میں جا کے دکھاؤں گا، میں چیلنج کرتا ہوں، یہ ساری کی ساری باتیں نہ صرف کہ غلط ہوں گی بلکہ یہ اللہ پر توکل کے خلاف ہوگی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بھی مخالفت ہوگی. تو گویا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہاں نہیں جانا تو اب نہ جاؤ. کس لیے منع کیا ہے؟ کیا وہاں جا کے وبا لگ جانی ہے؟ اگر یہ وجہ ہوتی تو وہاں والے لوگوں کو بھی کہا جاتا کہ جلدی سے نکل جاؤ، تمہیں وبا لگ جائے. فرمایا جو تاکہ لوگوں میں افراتفری نہ پھیلے. اس علاقے کے لوگ، ان کو بہت بے شمار حکمتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر کہ دوسرے علاقے کے لوگ تاکہ اس علاقے کے لوگوں کی مدد کر سکے، باہر وہ بھی وہاں چلے جائیں گے، ان کے بھی حالات ویسے ہو سکتے ہیں. تو باہر والے ادھر نہ جائیں، اندر والے ادھر نہ جائیں، اپنی اپنی جگہ پہ سکون بیٹھے رہے. جس کو اللہ نے وبا سے بچانا ہے اللہ بچا لے گا، اور جن کو وبا پہنچنی ہے ان کو پہنچ جائے گا. کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں. دیکھیں سوال بڑا عجیب تھا، اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں. کیا مطلب کہ اگر آپ وبا والی جگہ پہ چلے جائیں گے، طاعون والے علاقے میں چلے جائیں گے، تو اگر تقدیر ہوگی تو طاعون ہوگا نا، تقدیر نہیں ہوگی تو طاعون نہیں ہوگا. آپ کا اللہ پر اور اللہ کی تقدیر پر توکل ہی نہیں ہے، آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں. کتنا بڑا تانا تھا، کتنا بڑا نقطہ اٹھایا کسی نے. اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، اللہ نے ان کو رائے دی تھی، صاحب الرائے بنایا تھا، ایسی رائے جس سے قرآن نے موافقت کی. اللہ فرماتے ہیں میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہا، اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں. کیا مطلب؟
کہ وہاں جانے میں بھی مجھے مسئلہ کوئی نہیں تھا، یہاں رہنے میں بھی مجھے مسئلہ کوئی نہیں تھا، یہاں بھی تقدیر غالب ہے، وہاں بھی تقدیر غالب ہے، بس میں تو پابند ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا۔ حکم ہو گیا ادھر جانا تو ادھر جا، تقدیر وہاں بھی ہے، تقدیر وہاں، اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا۔ اقبال نے کہا تھا نا، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ مومن کو اوپر پابندی کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر پابندی کرنی ہے۔ اپنے گمان، اپنے خیالات، خود ساختہ تقدیر کی تشریح، خود ساختہ چیزوں کی برکت اور نحوست کی تشریح، یہی تو شرک ہے۔ کوئی شخص اپنے کام سے رک جاتا ہے، اس کی نحوست، اس کا خیال، اس کی بدشگونی، اس کی تیجرا، وہ اس کا کام کرنے سے روک دیتی ہے کہ یار چل لیا تھا سی میں اس کام لوں اور آگے سے مجھے فلاں بندہ مل گیا۔ اچھا یہ لوگوں نے نا حساب لگایا ہوتا ہے، دکاندار ہے، کوئی پہلا گاہک آ جائے نا ادھار والا، اس کو کہتا ہے تو سویرے سویرے منحوس آ گیا، آج سارا دن کام خراب ہونا ہے۔ اچھا لوگوں نے اپنے حساب لگائے ہوئے ہیں، اور بہرحال اس میں جن کا توکل ہوتا ہے، ہر چیز میں توکل ہو سکتا ہے، زمیندارہ ہو، کاروبار ہو، سیل پرچیز کا کام ہو، دفتر ہو، کوئی گاہک اور دکاندار کا کوئی معاملہ ہو، دنیا میں کوئی کام اللہ پر توکل کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ ہمارے یہاں بر صغیر میں ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اپنی مجھے پتا مارکیٹوں کا یا دکانوں کا کیا ٹرینڈ کیا ہے، بچپن میں ہم نے دیکھا ہے کہ کاروباری آدمی جب بھی نوٹ گننا شروع کرتا تھا تو ایک کو کبھی ایک نہیں کہتا تھا، وہ ایک کو ہمیشہ برکت کہتا تھا۔ برکت 2 3 4 5 نوٹ گنتے ہوئے برکت، پہلا نوٹ برکت، دوسرا 2 3 4 ہمیشہ اسی طرح، اور پہلا گاہک بھی جو آتا تھا اس کو بھی سمجھتا تھا یہ میرے لیے برکت ہے۔ اور یوں ابتدا یہ اللہ پر توکل کی علامت ہے، اور گویا اپنے ہر معاملے کو اللہ کے ساتھ جوڑ لینے کی علامت ہے۔ مجھے یاد ہے ہم بچپن میں حیران ہوتے تھے کہ ہوتا تو 1 2 3 4 ہے، تو یہ کہتے ہیں برکت۔ اور مجھے یہ اس قدر ٹرینڈ تھا، آج کل مجھے نہیں پتا، ہم گلی ڈنڈا کھیلا کرتے تھے تو گلی ڈنڈا میں جو پہلا گل ہوتا تھا نا، ہم بھی اس کو برکت کہا کرتے تھے، یعنی ایک کا نام ہی برکت تھا۔ اللہ اکبر۔ شگون لینا ہو تو اللہ پر توکل کا شگون لینا چاہیے۔ اللہ، ہر ایک کو خیال آتا ہے کوئی نہ کوئی، جب آپ کسی اپنے عمل کو، کسی ہونے والے عمل کو یا کسی آنے والے عمل کو جب کسی واقعے کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیں گے، یہی نحوست ہے، یہی بدشگونی ہے، یہی شرک ہے۔ توکل اللہ پر ہوتا ہے، چیزوں پر نہیں ہوتا۔ بریک لگ گئی، شکر ہے بریک لگ گئی، میں ایکسیڈنٹ سے بچ گیا۔ بھئی بریک لگوانے والے نے لگوا لی، یہ فکرہ غلط ہے کہ بریک لگ گئی، شکر تو آپ اللہ کا ہی کر رہے ہیں، لیکن بریک لگ گئی، کوئی نہیں لگ گئی، اس نے لگوانی تھی لگوا دی، جس نے بچانا تھا، ورنہ جب نہیں بچنا ہوتا تو بریک سامنے ہوتی ہے، پاؤں بھی سامنے ہوتا ہے، نہیں لگتی۔ یہ سارے معاملات، ہر چیز اللہ کی طرف توکل کرنا، اللہ پر چھوڑنا۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر، آپ لوگوں کو معلوم ہے، بڑی معروف حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو بارش ہو گئی، صبح فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف جب منہ پھیرا نماز پڑھنے کے بعد، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ماذا قال ربکم، جانتے ہو تمہارا اللہ، تمہارا مالک کیا کہہ رہا ہے؟ اتدرون ماذا قال ربکم، تمہارا رب کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی ساری بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کسی واقعے کو کسی دوسری چیز کے ساتھ منسلک کرنے کی بجائے ہر کام کی وجہ اور سبب مسبب الاسباب کی طرف۔ اتدرون ماذا قال ربکم، جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ اب صحابہ کو کیا کیسے جانتا ہے، کوئی کیسے جانتا ہے، وحی آئے تو جانتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ فرمایا تمہارے رب نے کہا ہے کہ میرے جو بندے ہیں، اللہ اکبر،
ان میں سے کچھ کافر ہو گئے، کچھ مومن میں ہو گئے۔ اللہ کافر و مومن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میں سے کچھ نے کفر کیا ہے، کافر ہو گئے، کچھ ہو گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائی۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ من قال، جس نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، بارش ہوئی ہے اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے، جس نے یہ کہا فذلک مؤمن بی وکافر بالکواکب، اس شخص نے میرے اوپر یعنی اللہ پر ایمان رکھا اور ستاروں کا کفر کیا، ستاروں کا انکار کیا۔ ومن قال مطرنا بنوع کذا وکذا، اور جس نے یہ کہا کہ چونکہ فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ تھا، فلاں ستارے کی چال الٹی تھی، فلاں کی سیدھی تھی، فلاں مسئلہ تھا، ہوا کا کم دباؤ اوپر تھا، ہوا کا زیادہ دباؤ نیچے تھا، جس نے کوئی بھی کسی سبب کے ساتھ اس کو منسلک کیا، وہ کہے بارش اصل میں اس لیے ہوئی ہے، اصل میں اس لیے ہوئی ہے، اصل بات میں بتاتا ہوں، اصل علم مجھے ہے، تمہیں نہیں پتا۔ من قال مطرنا بنوع کذا وکذا، جس نے کہا کہ بارش تو فلاں فلاں وجوہات کی بنیاد پر ہوئی ہے، فرمایا فذلک کافر بی مؤمن بالکواکب، یہ وہ شخص ہے جس نے میرا کفر کیا، ستاروں پر ایمان رکھا۔ اللہ اکبر، ستارے، ستاروں کی گردش، برج، برجوں کے مقامات، ہر چیز، یہ ہوا کے دباؤ، یہ کم دباؤ، یہ زیادہ دباؤ، یہ بادل، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ لہذا یہ جو توکل ہے، اسی سے بدشگونی دور ہوتی ہے، اسی سے نحوست دور ہوتی ہے، وگرنہ کوئی چیز نہ منحوس ہوتی ہے اپنی ذات میں، نہ مبارک ہوتی ہے۔ مبارک اور منحوس اللہ بناتا ہے تو ہوتی ہے، یا پھر لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہو جاتی ہے، لوگوں کے اعمال ایسے ہوں کہ ان کے اعمال کی نحوست پڑتی ہے۔ سارے آج کل ہر شخص کسی کے گھر پوچھے نا، ہر تیسرا گھر کو کہتا ہے ہمارے گھر میں جادو ہوا، جس سے مرضی پوچھ لیں، ہر تیسرا شخص، اچھے بھلے نیک لوگ، ممبروں والے، مصلح امامت والے، وہ بھی کہتے ہیں جادو ہوا۔ بھئی ہو گیا تو پھر کیا کریں؟ علاج تو قرآن ہے، اور اگر قرآن بھی موجود ہے، علاج بھی موجود ہے، تو پھر جادو کے بارے میں اتنا کانشیس ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ پریشان تو وہ ہو جس کے پاس قرآن نہ ہو۔ قرآن علاج ہے، سبحان اللہ، اور اس کو اگر اس توکل کے ساتھ پڑھا جائے، سبحان اللہ، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو اللہ نے کون کون سی چیز پیدا کی ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے، باقی سارا کچھ ہی اللہ نے پیدا کیا۔ تو جب ہر چیز کے شر سے پناہ مانگ لی تو اس میں باقی بچا کیا؟ اور اس رب کی جس کی مخلوق ہے، اسی سے پناہ میں آ گیا، حفاظت میں آ گیا، تو تسلی تو ہو جانی چاہیے اسی بات سے کہ میں نے اللہ سے پناہ مانگ لی ہے، نہ صرف میں گھر میں ہر طرح کے شر سے محفوظ رہوں گا، بلکہ میں گھر سے نکلوں گا تو میں بازار میں گلی میں بھی محفوظ ہوں انشاءاللہ۔ جب اس نے یہ پڑھ لیا تو پھر وہ کاروبار کی جگہ میں بھی محفوظ ہے، وہ اپنے دفتر میں بھی محفوظ ہے، اس کے بال بچے وہ بھی محفوظ ہیں اگر اس نے سب کے لیے پڑھ لیا۔ اگر ہر شخص اپنے لیے یہ پڑھتا جائے تو اس کا مطلب یہ پتہ کیا ہے کہ صرف دنیا میں نہیں، جب اس نے کہا ہے کہ من شر ما خلق، خود ہی تو سکھایا ہے، کبھی سوچا ہے؟ سکھانے والا خود ہے، اور کہتا ہے پیکج ڈیل کر لو، ایک ایک چیز کی برائی سے پناہ مانگنے کی بجائے پورا پیکج۔ اللہ جو تو نے شر پیدا کیا سب سے، ویسے تو سبحان اللہ، ویسے تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے شر پیدا کیا ہی نہیں، اللہ نے ہر چیز جو پیدا کیا ہے وہ خیر ہی خیر ہے۔ سورہ سجدہ میں اللہ فرماتا ہے الذی احسن کل شیء خلقہ، اس نے جو بھی بنایا بہترین بنایا۔
الذی احسن کل شیء خلق، ہر چیز اس نے بہترین بنائی، جو بھی بنایا بہترین بنایا. اس کا مطلب ہے پھر شر کیسے بہترین ہو گیا؟ اللہ اکبر. حالانکہ شر بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا، خیر بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو شر ہوتا ہے وہ بھی انسان کے لیے اصل میں خیر ہوتا ہے، شر کا باعث نہیں ہوتا. اگر انسان کو اگر اندھیرا بنایا ہے، صرف اجالا انسان کے فائدے کے لیے نہیں ہے، اندھیرا بھی انسان کے فائدے کے لیے. اگر کہیں کوئی ایسے درندے بنائے ہیں جن کو اللہ نے ایسے دانت دیے ہیں، ایسے پنجے دیے ہیں کہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا کسی سانپ کو اللہ نے زہر دے دیا ہے، یا کسی دل کے اندر وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جس کے اندر فسق و فجور کی ٹینڈنسی بھی رکھی ہے اور تقوی کی ٹینڈنسی بھی رکھی ہے. یہ جتنی نیگیٹو چیزیں جہاں جہاں موجود ہیں اصل میں تنبیہ کے لیے ہے. اگر پہلے ہی بتا دیا جائے کہ فلاں چیز بھی تمہارے لیے غلط ہے، تمہارے لیے خطرناک ہے، فلاں چیز بھی موجود ہے تمہارے لیے خوفناک ہے، تم اس چیز سے بچو، تو ہر چیز اصل میں خیر کا باعث بن جاتی ہے. اس لیے فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ. شر اس وقت بنتی ہے جب انسان اس کا استعمال غلط کرتا ہے. راتیں تو آرام کے لیے بنائی ہیں، راتوں کو جاگ کر اللہ کو منانے کے لیے بنائی ہیں. اللہ اکبر. جن کو جنت کا شوق ہو تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ بستروں پہ سونے کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ ان کی پشتیں بستروں سے الگ رہتی ہیں. يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کو خوف اور جنت کی امید میں، عذابوں کے خوف اور جنت کی امید میں اپنے رب کو پکارتے ہیں. اصل میں تو جو رات ہے وہ تو اس کے اندر تو بے شمار فوائد ہیں، لیکن لوگ اگر اسی اندھیرے کو غلط کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں، راتوں کو چور نکلنا شروع کر دے، راتوں کو ڈکیت نکلنا شروع کر دے، راتوں کے اندھیرے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا شروع کر دے، تو وہی چیز اگر سانپ کو زہر دیا تھا تو دوسرے جانوروں کے مقابلے میں ایک تحفظ کے لیے سامان دیا تھا. اگر درندوں کو اللہ نے دانت دیے تھے، پنجے دیے تھے، خوخار بنایا تھا، تو اصل میں جنگل کے نظام میں اپنے آپ کے تحفظ کا سامان دیا تھا. اگر اس کو اپنے تحفظ کی بجائے دوسروں پر ظلم کا باعث بنائیں گے تو یہ شر بن جائے گا. تھا تو خیر. ہر چیز اللہ دی احسن کل شیء خلق. تو جس طرح بھی کوئی چیز شر بنتی ہے، کوئی چیز کسی کے لیے برائی بنتی ہے، جب سب سے پناہ اللہ سے، اللہ کی حفاظت میں آگے، ہر چیز سے پناہ مانگ لی، ہر چیز سے حفاظت اللہ کی مل گئی، تو پھر اور چاہیے کیا؟ صرف دنیا کی بات نہیں ہے، جنت یہ قبر کے اندر بھی جو چیز آدمی کو بری لگتی ہے اس سے بھی گویا ہم نے تحفظ مانگ لیا. حشر کے اندر بھی جو چیز بری لگ سکتی ہے، انسان کے لیے شر ہو سکتی ہے، ہم نے اس سے بھی تحفظ مانگ لیا. حتیٰ کہ پل صراط کے اندر ہمیں جو پریشانی ہو سکتی ہے، جو ہمارے لیے شر ہو سکتا ہے، ہم نے اس سے بھی تحفظ مانگ لیا. یہاں اس وقت جب میں پڑھ رہا ہوں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر چیز، ہر مخلوق کے شر سے، تو اس کا مطلب ہے جنت ایک جگہ ہے جہاں پہ شر کوئی نہیں ہے، جہاں پہ خیر ہی خیر ہے. تو یہاں سے لے کر جنت میں داخلے تک درمیان میں جتنے شر آئیں گے اللہ مجھے سب سے حفاظت میں لے لے گا. پھر باقی کیا بات رہے گی؟ سبحان اللہ. اس پر توکل کرے. خیالات سب کو آتے ہیں، خیالات کو جھٹکنا پڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، 3 دفعہ فرمایا. بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے. جیسے دوسری حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جو صرف اپنی بدگمانی کی وجہ سے، بدشگونی کی وجہ سے کسی کام سے رک گیا، اس کی بدشگونی نے اس کو کسی کام سے روک لیا، فقد اشرک، اس نے شرک کیا. اب ہم نے اس سے بچنا کیسے، کیا کرنا؟ اللہ اکبر. لوگوں نے چیزوں میں نحوست
بنائی ہوئی ہے. یہ جو سفر کا مہینہ اس میں بھی بعض کہتے ہیں سفر کا مہینہ منحوس مہینہ. بعض نے کہا وہ عرب نکلتے تھے نا, گھر سے نکلتے تھے تو پرندہ, بعض کہتے ہیں پرندے خود سے پرندہ اڑ گیا, دائیں طرف اڑ گیا تو مبارک ہے, بائیں طرف اڑ گیا تو منحوس ہے. بعض اوقات خود پرندہ چھوڑتے تھے, پرندہ چھوڑا کوئی ادھر کو چلا گیا, رائٹ سائڈ پہ گیا تو مبارک ہے, لیفٹ پہ گیا تو منحوس ہے. پھر تیر رکھے ہوئے تھے, کسی کے اوپر لکھا ہوا تھا افعال, یہ کام کر لو, کسی پہ لکھا ہوا لا تفعل, یہ کام نہ کرو, اور کسی کو خالی رکھا ہوا تھا اس کو پھینکتے تھے. افعال آ گیا تو اس کا مطلب مبارک, مبارک کھڑی ہے. یہ سارے جو نجومی بیٹھے حساب لگا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں دن الیکشن آ رہا ہے, فلاں فلاں نام کے لوگوں کے لیے مبارک ہے, فلاں فلاں نام کے لوگوں کے لیے منحوس ہے. اور شرک کیا ہوتا ہے, اور میں نے پچھلے جمعے آپ کے سامنے دونوں حدیثیں رکھی تھی. کسی حساب دان سے جا کے حساب لگوا لیا, صرف پوچھ لیا تو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی, ایک دفعہ پوچھ لیا. اور اگر پوچھنے کے ساتھ تصدیق بھی کر دی, وصدقہ, اس کو کہہ دیا تو نے ٹھیک کہا ہے, بس اتنا کہنا تھا. فقط کفر بما انزل علی محمد, اس نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیا. اللہ اکبر. لہذا آپ نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامہ ولا سفر, ان چاروں چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں. کوئی چیز متعدی نہیں ہوتی, ایک کو دوسرے سے لگ جائے. جیسے وبا پھیلتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ جناب بخار والے کے قریب نہ جاؤ, پیچھے ہمیں کرونا آیا تھا, اس کو دفنانا نہیں ہے, اس کو ہاتھ نہیں لگانا, اس کے قریب بھی نہیں جانا, 15 فٹ دور رہنا ہے, فلاں کرنا ہے, فلاں کرنا ہے. اللہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی چیز اپنی فی نفس ہی, اپنی ذات میں کوئی چیز متعدی نہیں ہوتی. نزلے والے کے پاس آپ نہیں بیٹھتے, نزلہ لگ جائے گا, اور نزلے والے خود بچتے پھرتے ہوتے ہیں, مجھ سے کسی اور کو نزلہ نہ لگ جائے. اونٹ بیمار تھا نا, اور وہ بیمار اونٹوں, ایک بیمار اونٹ اونٹوں کے باڑے میں چلا گیا, اور اونٹ بھی بیمار ہو گئے. تو اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت ایک اونٹ کی وجہ سے میرے سارے اونٹوں کو بیماری لگ گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو پہلے کو لگی تھی اس کو کس وجہ سے لگی تھی, باقیوں کو تو اس اونٹ سے لگی, پہلے کو کس لیے لگی. بات اصل میں یہ ہے کہ پہلے کو لگانے والا بھی اللہ ہے اور دوسروں کو لگانے والا بھی اللہ ہے. اور اگر اللہ نہ چاہے تو پھر آپ بیمار لوگوں کے اندر بیٹھے رہے, آپ کرونا والوں کے اندر بیٹھے رہے, اور ہم نے دیکھا لوگوں نے 10 لاشیں دن میں نہلا کے دفنائی, کرونا نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. اور جس کو ہونا تھا, جو ساری احتیاطوں کے باوجود ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ سکھایا تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر. یہی اس آیت میں ہے, جو اللہ کھول دے اپنی رحمت کا دروازہ, اس کو کوئی روکنے والا نہیں, اور جس کو اللہ روک لے اس کو پھر کوئی جاری نہیں کر سکتا. اس کے بعد سارا غلبہ, ساری حکمتیں اس کے پاس. اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ سکھایا تھا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کو 10 باتیں بتائی تھی, اس میں سے 2 باتیں یہ تھیں, فرمایا کہ اگر ساری کی سے بلو ان الامہ, اگر ساری کی ساری امت, یعنی فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ, بیٹے اس بات کو پلے باندھ لو کہ اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ, ساری دنیا کے ساری طاقتیں, سارے ذہن, سارے ہر کوئی اکٹھا ہو جائے اور وہ چاہے کہ تیرا فائدہ کر سکے, اللہ اکبر, لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ قَتَلَهُ اللَّهُ, تجھے ذرہ بھر بھی وہ تیرا فائدہ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نے کوئی چیز تیرے لیے نہ لکھی. اور وَلَوْ اجْتَمَعُوا, اگر وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں, عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ, کہ تم کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے نقصان لکھا. عقیدہ سادہ سی بات.
اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، 3 دفعہ. صحابی کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ. پھر فرمایا وما منا الا، وما منا الا. وما منا الا کا مطلب کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے کہ کچھ نہ کچھ خیال ہم میں سے ہر ایک کو آ جاتا، کچھ نہ کچھ وہم ہر ایک کو ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے جو کالی بلی نے راستہ کاٹا ہے کوئی گڑبڑ ہو ہی نہ، یہ جو کبا آ کے منڈیر پہ بول رہا ہے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. تو احتیاطاً جو ہے وہ نئی گاڑی لی ہے اس کے ساتھ ٹوٹا ہوا لکھر باندھ لیں، کہیں نظر بد سے بچ جانے کے لیے بچ ہی جائیں گے. وما منا الا، کسی نہ کسی کو وہم ہو ہی جاتا ہے، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا. وما منا الا اللہ، وہم ہو جاتا. فرمایا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل. وہ جو وہم ہوتا ہے نا، وہ اگر ذہن سے نکلتا ہے تو وہ توکل سے نکلتا ہے. اس کو اللہ ختم کرتا ہے وہم کو تو توکل سے کرتا. فوراً سوچو کہ چاہے کسی کی نظر بد ہو، چاہے کسی حاسد کا حسد ہو، چاہے کسی شریر کا شر ہو، چاہے کوئی کسی بلی کے راستہ کاٹنے کی بات ہو، چاہے کسی کبے کے بولنے کی بات ہو، چاہے کوئی بھی دنیا کا کوئی معاملہ ہو، چاہے صبح صبح آپ کے پاس ادھار والا بندہ آ جائے، چاہے صبح صبح آپ کے پاس کوئی بد کردار آدمی اس سے ملاقات ہو جائے، چاہے نیک آدمی سے ملاقات ہو جائے، وما منا الا، شک تو پڑتا ہے، وہم تو ہوتا ہے، لیکن وہ جاتا اس وقت ہے جب آدمی یہ سوچے کہ اس کے اندر اپنی کوئی تاثیر نہیں ہے، تاثیر ہے تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. توکل پورا ہو، اور توکل اس قدر کامل ہونا چاہیے کہ انسان بعض اوقات جائز چیزیں بھی چھوڑ دے. توکل اس قدر کامل ہونا چاہیے. وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ میری امت کے 70,000 لوگ جو ہیں وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اللہ یدخل من امتی 70,000 بغیر حساب، 70,000 بغیر حساب کتاب کے جائیں گے. اب یہ 70,000 تعداد ہے یا مبالغے کا صیغہ ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. حضرت عکاشہ بیٹھے تھے اور بھی صحابہ تھے. ایک تو سوال صحابہ نے کیا وہ کون لوگ ہیں؟ دوسرا عکاشہ نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کر دیں اللہ مجھے بھی ان میں سے بلا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا عکاشہ تم انہی میں سے ہو. سبحان اللہ. ایک اور صحابی جلدی سے عکاشہ کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی کر دیں دعا میں بھی انہی میں. آپ فرمایا عکاشہ بازی لے گیا ہے. اس کا مطلب ہے وقت ضائع کیے بغیر فوراً دعا کر دینی چاہیے. اتنا سا بھی توقف ہو گیا تو نقصان ہو سکتا. فرمایا کون لوگ ہیں؟ اس کے لیے مختلف الفاظ ہیں لیکن جو الفاظ متفق علیہ ہیں میں عرض کر دیتا ہوں. جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، الذین ہم لا یسترقون، جو دم نہیں کرواتے، ولا یکتوون، اور جسم پر داغ نہیں لگواتے، اللہ اکبر، وعلی ربہم ولا یتطیرون، اور بدگمانی نہیں، بدشگونی نہیں لیتے کسی چیز کی. ان کو کبھی وہم آتا ہی نہیں ہے کہ کسی اور چیز میں بھی کوئی تاثیر ہو سکتی ہے، وہ نحوست کی ہو چاہے وہ برکت کی ہو. ان کو ہمیشہ یہی ذہن میں آتا ہے سب اللہ علی ربہم یتوکلون، وہ سارے کے سارے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. دم کرنا کرانا جائز ہے، علاج کروانا جائز ہے، لیکن توکل کا عالم یہ ہو کہ دنیا کی ہر چیز سے اور ہر سبب سے انسان مایوس ہو جائے، صرف اللہ پر توکل رکھے تو بدشگونی دل میں جگہ ہی نہیں پا سکتی. باقی رہے اوقات فلاں منحوس ہوتا ہے، یہ گھڑی منحوس تھی، پتہ نہیں کیڑی منحوس گھڑی تو آ کے مجھے ملا. میاں بیوی لڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بڑا منحوس دن تھا جس دن تیرے ساتھ میرا نکاح ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دن بھی کوئی منحوس نہیں سوائے اس کے کہ انسان اپنے کرتوتوں سے منحوس بنائے. اس کے لیے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ مثال دی
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن نے کہا، قرآن نے ان دنوں کو جو قوم عاد پر عذاب کے دن تھے ان کو منحوس دن کہا ہے۔ قرآن کہتا ہے فارسلنا علیہم، ہم نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، فارسلنا علیہم الریح، ہوا کا عذاب، اندھیری آندھی کا عذاب ہم نے ان کے اوپر بھیجا، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں۔ وہ منحوس دن کون سے تھے؟ قرآن خود ہی کہتا ہے 7 لیال و 8 ایام حسوما، ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا 7 راتیں اور 8 دن مسلسل آیا، اس میں جمعہ بھی آ گیا، اس میں سوموار بھی آ گئی، اس میں جمعرات بھی آ گئی، اس میں شب جمعہ بھی آ گیا، سارے دن منحوس ہو گئے۔ تو جن کے کرتوت ایسے ہوں اور اللہ کا غصہ ان کے اوپر ہو جائے ان کے لیے سارے دن منحوس ہیں، اور جن سے اللہ راضی ہو جائے ان کے لیے سارے دن مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا توکل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا